السلام علیکم سر، میرا آج کویشچن سر یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے ان روڈ بیہیویئر کرتے ہیں ان سے آپ کیسے ٹیکل کرتے ہیں یا ان سے کیسے معاملہ کرتے ہیں؟ اچھا، آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ذرا روڈ ان کا بیہیویئر ہو اور آپ کے ساتھ رف گفتگو کریں تو ان سے کیسے ڈیل کریں، یہی آپ نے کہا؟ جی بالکل سر۔ ہاں، دیکھیں، اس طرح زندگی میں بہت سارے لوگ آپ کو ملتے ہیں کہ جو آپ کو ناراض کرتے ہیں، جو آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور آپ سے ایسی بات کرتے ہیں جو کہ ریزنیبل نہیں ہوتی، تو ان کو کیسے ڈیل کریں، یہ ایک واقعی ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور بعض اوقات ہم ان کو جب صحیح ڈیل نہیں کر پاتے تو اس کے نتیجے میں کنفلکٹ اور زیادہ ہو جاتا ہے، لڑائی اور زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ دشمنی تک چلی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص آپ کے ساتھ رف گفتگو کر رہا ہے، آپ یہ سوچیں کہ وہ آپ کے ساتھ رف گفتگو کیوں کر رہا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ کا قصور ہو، ایسا بھی تو ممکن ہے نا کہ ایک آدمی آپ سے اس لیے لڑنے کے لیے آ گیا کہ آپ کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، آپ کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا ہے، یا آپ کے بارے میں اس کو کچھ ایسی بات پتہ چلی ہے جو کہ غیر مناسب تھی۔ تو اگر تو ایسی بات ہے پھر تو آپ ایسے بندے کو نہیں ہینڈل کر سکتے پراپرلی۔ اس کے تو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ایک ہے کہ آپ اسے کہیں کہ یار اگر یہ بات ہے نا تو میں تم سے معافی مانگتا ہوں، یہ مجھ سے، کیونکہ یہ تو ایک ایمانداری اور آنیسٹی کی بات ہے نا۔ اگر تو وہ جینون آپ سے لڑ رہا ہے تو پھر تو آپ یہ کہیں کہ میں کسی سکل سیکھ لوں، میں ہینڈلنگ سکل سیکھ کے اس کو قابو کر لوں، تو وہ تو بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ وہ تو آپ ڈرامہ کریں گے نا، جھوٹ بولیں گے، اور جھوٹ کے ساتھ تو آپ کبھی بھی کسی چیز کو ون نہیں کر سکتے، لانگ ٹرم کبھی آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ اس کو ہینڈل کریں گے بھی نا تو آپ ایک اور جھوٹ بولیں گے، پھر اس جھوٹ کو بچانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولیں گے، پھر جھوٹ کا ایک پورا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہم اس شخص کی بات نہیں کر رہے کہ جو کہ واقعی آپ سے تنگ ہوا ہے اور غصے میں آ کے بولا ہے، اس کے ساتھ تو ایک ہی طریقہ ہے کہ بھائی غلطی ہو گئی، واقعی تم صحیح کہہ رہے ہو، مجھ سے غلطی، پتہ نہیں میں کس فیز میں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی تو تم مجھے معاف کر دو، اور اس سے آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا تو ہے یہ طریقہ۔ لیکن میرا خیال ہے آپ کا سوال اس بارے میں نہیں ہے، آپ کا سوال ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو جینون نہیں ہے، وہ خود آپ کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ روڈ ہو رہے ہیں، حالانکہ روڈ نہیں ہوتا، اگر چھوٹی سی بات تھی اس پر اتنا روڈ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایسی صورت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بندہ آخر ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات، ایک تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتا ہو، آپ کی ترقی کو نہ دیکھ سکتا ہو، آپ کی کامیابیوں سے جلتا ہو اور آپ کا مقابلہ کر نہ سکتا ہو سارے میں۔ تو وہ اپنی اس فرسٹریشن کو دور ہونے کے لیے آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کو ٹیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عموماً یہی وجہ ہوتی ہے۔ عموماً جو لوگ بغیر وجہ کے غصے ہوتے ہیں وہ انکمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ عموماً یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں عموماً اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ان کی سیکیورٹی، یعنی فائنینشیل، فزیکل، ایموشنل، انٹلیکچوئل، کوئی بھی سیکیورٹی خطرے میں ہے۔ تو ایک الگوریدم ہے کہ انکمپیٹنسی لیڈز ٹو فیئر، فیئر لیڈز ٹو اینگر۔ آپ قابل نہیں ہیں کسی کام کے، اس کی وجہ سے آپ کو ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خوف غصے کی شکل کے اندر باہر نکل آتا ہے۔ تو ان کا یہ پرپز ہے۔ اچھا، اگر وہ اس پرپز کے ساتھ آپ کے ساتھ روڈ گفتگو کر رہے ہیں، شاؤٹ کر رہے ہیں، اونچی آواز میں بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو ان کا پرپز یہ تھا کہ وہ آپ کو بھی غصے والے اس چکر کے اندر کھینچ لیں اور آپ کو انسیٹل کر لیں اور آپ کو پریشان کر دیں۔ تو اس کا ان کا پرپز پورا ہو گیا۔ میں ذرا اس کو سنا کے آتا ہوں، میں ذرا دیکھ کے آتا ہوں کیا کہتا ہے۔ تو اس کا تو پرپز ہی یہ تھا کہ آپ کو پریشان کرے اور آپ کو ناراض کرے۔ تو اگر آپ نے اس کا پرپز پورا کر دیا اور اس کے ساتھ غصہ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو، تو بیسیکلی تو اس کا پرپز پورا ہو گیا۔ لہذا سب سے بنیادی بات اس قسم کے آدمی سے ڈیل کرنے کی یہ ہے کہ آپ نے آگے سے غصے نہیں ہونا، آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، آپ نے ریئیکٹ نہیں کرنا، لیکن آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل آپ نے منہ پہ تھپڑ کھاتے رہیں اور گالیاں سنتے رہیں، لیکن ریئیکٹ نہیں کرنا، اور فوری طور پر آپ نے اپنی یہ جو ہونٹ ہے نا، ان کو آپس میں سی لینا، زبان کو بند کر لینا، لیکن آؤٹ آف کنیکٹ نہیں ہو جانا، یعنی پیسو لسننگ نہیں کرنی، ایکٹیو، چپ کر کے اس کی بات کو سنتے رہیں۔
اس وقت تک نہ بولیں جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر دے. آتے ہی اس نے ایک گالی دی, دروازے کو زور سے دھکا دیا, انہوں نے کہا میں دیکھ لوں گا تمہیں, فوراً آپ نے اس کا جواب دینا شروع نہیں کر دینا. آپ نے چپ کر کے اس کی بات سنتے رہنا ہے, سنتے رہنا ہے, سنتے رہنا ہے, سنتے رہنا ہے, حتیٰ کہ وہ پوری طور پہ ایگزاسٹ ہو جائے. ایک تو بہت دفعہ اس بیچارے کا غصہ جو ہے نا یہ 10-15 منٹ کے شاؤٹ کرنے سے ختم ہو جائے گا. اچھا, دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے رسپونڈ کرنا ہے تو فوری طور پر اس غصے کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. جس موضوع پر بات ہو رہی ہے نا اس کے بارے میں اس کو دلیل نہ دینی شروع کر دیں کہ دیکھو تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے, یہ ایسا نہیں تھا, وہ تو ایسا تھا, میں نے تو یہ نہیں کہا تھا, میں نے تو اس لیے کہا تھا. اس وقت اس کا دماغ دلیل سننے کی پوزیشن میں ہے ہی نہیں, اس کا کارٹیکس آف ہوا ہے, اس کا سوچنے سمجھنے والا ریزننگ والا دماغ آف ہوا ہے. وہ جس دماغ سے کام کر رہا ہے وہ ایموشن والا دماغ ہے, اس کے اندر لاجک نہیں جاتا, اس گراری میں وہ گراری فٹ ہی نہیں ہوتی. تو وہ موقع دلیل دے کے اس کو قائل کرنے کا ہے ہی نہیں. اس موقع پر آپ اس کو, اگر آپ کا حصے ظرافت بہت مضبوط ہے تو آپ امیڈیٹلی, جیسے میرا اپنا بیٹا آ کے مجھ سے لڑنے لگ جائے اور آ کے ایک دم شاؤٹ, یا میرا بھائی ہے, تو میں اس کو فوری طور پر کسی ظرافت والے جواب میں دوں گا. یار تو اتنا غصے ہوا ہے, غصے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے یار, ایمان سے تیرا تو چہرہ ایسے لگ رہا ہے جیسے تو کسی فلم کا ہیرو ہے. اگر آپ کا اس کے ساتھ اتنا تعلق ہے کہ آپ اس کو کسی طریقے سے کسی ظرافت کی اس میں لے آئیں. لیکن جس موضوع پر بات ہو رہی ہے اس موضوع پر بالکل بات نہ کریں, اور اپنے آپ کو بالکل اس کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ دیں اور ریئیکٹ نہ کریں. آپ دیکھیں گے تھوڑی دیر کے بعد ہی اس کے اندر وہ ساری فضا جو ہے جذباتی وہ ختم ہو جائے گی اور وہ اب سننے والے موڈ کے اندر آ جائے گا. اگر آپ نے آگے سے ریئیکٹ کرنا شروع کر دیا اور آگے سے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تو پھر یہ بات سوائے, چاہے آپ یہ نہ کہیں کہ ہم تو حق پر تھے, بات حق پر نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اس پورے کنفلکٹ کو ریزالو کیسے کیا جائے. تو آپ کا غصہ کبھی بھی ایک غصے کا متبادل, آگ لگی ہو تو اس پہ مزید تیل ڈالنے سے آگ بجھتی نہیں ہے آگ, تو اس کو ٹال دیں. اور اگر آپ نے کوئی بات کہنی بھی ہے تو مزاح کی سینس میں کہیں, جو پیغام اس کو دینا ہے وہ مزاح کی سینس میں دیں, وہ لائٹ ٹون میں دیں, وہ ریٹیلیٹنگ ٹون میں نہ دیں, رسپانسو ٹون کے اندر دیں. تو اس وقت کو گزار لیں, اس وقت کے گزارنے کے بعد جب وہ آرگومنٹ کی فیز میں آ جائے پھر بیٹھ کے اس کے ساتھ کوئی دلیل یا اس کے ساتھ بات کر دیں. یہ طریقہ ہے میرے خیال میں ایک آدمی کو فوری طور پر ایکیوٹلی ایمرجنسی سچویشن میں ڈیل کرنے کا. خاموش رہیں, سنتے رہیں اور اپنے چہرے سے بالکل نہ, اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک یہ ہے آپ کی ٹون چینج نہ ہو اور آپ کی آواز کا والیوم چینج نہ ہو اور آپ کا پوسچر چینج نہ ہو. اب جیسے بیٹھے ہیں آپ ویسے ہی بیٹھے تھے, اب جتنی ٹون میں بول رہے تھے اسی ٹون میں بول رہے تھے, اور جتنی اونچا بول رہے تھے اتنا بول رہے تھے. آپ اسی طرح اگر آپ رکھیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ تھوڑی دیر بعد آپ اس کو ہینڈل کر لیں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ سر.